اگر مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ مسلمان کو ذلیل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اگر مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ مسلمان کو ذلیل کریں گے۔ حضرت عمر نے صاف فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے ضابطے میں کوئی تغیر نہیں ہے، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی وہ دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کائنات نظام میں بہت تغیرات ہیں، تو جس نظام میں تغیرات ہیں اس میں ایک چیز کا کم ہونا وہ اس چیز کو ناقص کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جو چیز دین اللہ کا ضابطہ ہے اگر مسلمان اس کو ناقص کر دے تو پھر کامیابی اور غلبہ اور عزت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری باتیں یہ دہرا رہا ہوں کہ پہلے یہ طے کرو اور یہ سمجھو کہ ہمارا دین ناقص ہے، ہمارا دین ناقص ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ ہمارا دین ناقص ہے، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس ناقص دین کے کمال کے لیے کیا شرائط ہیں احادیث میں اور کیا شرائط ہیں قرآن میں، کن شرطوں پر دین کامل ہوتا ہے اور کن شرطوں کی وجہ سے دین پر استقامت ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دین ناقص کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین ناقص ہے، وجہ کیا ہے دین کے نقصان کی؟ میں عرض کرتا ہوں مسلمان کا دین ناقص ہوتا ہے حالات کی وجہ سے، اور مسلمان کا دین ناقص ہوتا ہے کبھی کسی قانون کی وجہ سے۔ کہتے ہیں لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں قانون میں، ہم کیا کر سکتے ہیں قانون یہ ہے۔ ارے یہ بات مسلمان میں پیدا کیوں ہوئی کہ قانون یہ ہے لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا مطلب؟ قانون نہ قانون کا ہے نہ قانون حکام کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ قانون کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر سب سے پہلے مقنن خود اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے قانون کی تنفیذ یا اللہ کے قانون کی خبر دیتے ہیں، ورنہ قانون کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ قانون صرف اللہ کا ہے، قانون صرف اللہ کا ہے۔ اللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی تنفیذ کرنے والے ہیں، قانون اللہ کا ہے۔ جتنی مخلوق ہے ملائکہ سے لے کر انبیاء تک اور انبیاء سے لے کر عام انسانوں تک، یہ سب کے سب اللہ کے قانون اس کے ضابطے کے پابند ہیں۔ لیکن مسلمان کے دین کے نقصان کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کہتا ہے کہ قانون خلاف ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کہیں کہتا ہے کہ ماحول خلاف ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کہیں کہتا ہے اعزاء اقارب رشتہ دار متعلقین خلاف ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک فرد کے دین پر چلنے میں وہ چیزیں رکاوٹ ہیں جن کی حیثیت اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے یا جن کی حیثیت اس کے برابر ہے، ان کی وجہ سے بھی دین پر چلنے سے مجبور ہے۔ آپ دیکھیں ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ مجھے معلوم ہے یہ دین ہے لیکن میرا ماحول جائز نہیں ہے اور میرے اقارب رشتہ دار جائز نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر کی اجازت نہیں ہے، شوہر کہتا ہے کہ بیوی کی رضا نہیں ہے۔ غور کیجیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو راضی کرنے کی وجہ سے ایک ایسی چیز کا پینا اور استعمال کرنا اپنے پر حرام کر لیا جس کا استعمال کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ لازم ہے، دین کا شریعت کا بھی وہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ حضرت زینب کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کیا۔ حضرت زینب کے آپ گئے، انہوں نے پانی کے اندر شہد گھول کے آپ کو پلایا، پانی میں تاخیر ہوئی۔ آپ عصر کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتے تھے، تو روزانہ کا معمول آپ کا عصر سے لے کر مغرب تک ازواج مطہرات کے گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر سب گھروں میں آپ کا جانے کا معمول تھا۔
لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کو زینب کے یہاں جب کے گھر میں دیر لگ گئی، ازواج مطہرات نے انتظار کیا کہ آپ اب تک کیوں نہیں آئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے مل کر آپ کے شہد پینے کے خلاف اسکیم بنائی اور احتجاج کیا اور کوشش کی اس بات کی کہ آئندہ آپ زینب یہاں شہد نہ پئیں۔ نبی کی ایک بشری چاہت شہد پینا، نبی کی ایک بشری چاہت شہد پینا، اس سے ازواج مطہرات نے آپ کو روکنا چاہا صرف آپ سے محبت کی وجہ سے۔ میری بات سمجھ جاتی ہے، آپ سے محبت، آپ فلاں کے یہاں دیر کیوں لگائیں، ہمارے یہاں جلدی کیوں نہ آئیں، آپ سے محبت کی وجہ سے ازواج مطہرات نے آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا۔ چنانچہ دیر ہوئی تو حضرت عائشہ اور حفصہ نے کوشش کی اس بات کی کہ تمام ازواج مطہرات کو یہ خبر پہنچائی اور یہ ان کو پابند کیا کہ جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں گھر میں وہ یوں کہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو جب ہر ایک یہ کہے گا تو آپ یہ کہیں گے میں بدبو کی چیز کھائی نہیں ہے، پھر تم کہنا بدبو آ رہی ہے، شاید آپ نے کہیں شہد پیا ہوگا، اس شہد کے اندر کے موم کی بدبو اس میں ہوگی، اس کی وجہ سے یہ بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ آپ کے منہ سے بدبو آنے کا مطلب ہے سوچنے کی بات، جن کے جسم کے پسینے کو عطر کی خوشبو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، ان کے منہ سے بدبو آنے کا مطلب ہے غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ کے سونے کے بعد آپ کے بدن سے پسینے کو جمع کر کے بوتلوں کے اندر بھرا جاتا تھا اس ارادے سے تاکہ اس کے ذریعے عطر تیار کیا جائے۔ آپ غور کیجئے، جس پسینے سے عطر تیار ہوتا ہو اس کی خوشبو کتنی ہوگی؟ معمول تھا، آپ سوئے اور آپ کے پر پسینہ آیا تو پسینے کو ایک عورت نے اس کو جمع کیا، شامل کیا کر رہی؟ آپ کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا کر رہی؟ کہ ہم عطر جو بناتے ہیں سب سے زیادہ خوشبو والا عطر وہ ہوتا ہے جس عطر کے اندر آپ کا پسینہ ملا دیا جاتا ہے۔ یا ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے پسینے کا ایک قطرہ اس عالم میں ڈال دیتے ہیں، اس سے اس کی شفا ہو جاتی ہے۔ میں آج کل آتا کہ ان کے مجھے بلانے کا مطلب، لیکن ازواج مطہرات نے آپ کو شہد پینے سے روکنے کے لیے یہ ایک حیلہ کیا اور یہ آپ کی محبت نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ آئندہ شہد نہیں پییں گے۔ میں یہ بات اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ ہم شریعت کے بڑے بڑے احکام اور ایسی سنتیں جو سنتیں اسلام کا تعارف کرانے والی ہیں، ان سنتوں کا ظاہر کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے، جن سنتوں کا ظاہر کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے، ایسی سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی بیوی کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے اور ابھی بیوی سنت کے لیے راضی نہیں ہے، ابھی تو میں اس کا ذہن بنا رہا ہوں، جی ہاں سنت کے راضی نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ آیا اس سنت کے پر عمل کرنے کا یہاں اس ماحول میں موقع ہے یا نہیں۔ یہ میں ساری اپنی کمزوریاں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان کے دین کے ناقص ہونے کے اسباب ہیں۔ چنانچہ میں روایت پوری کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے شہد استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ ارادہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ آپ اس چیز کو حرام کریں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، وہ بھی صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔
تبتغی مرضات ازواج، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ہر حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا کفارہ دیا اور اس قسم کو توڑا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسی چیز جس کا استعمال کرنا فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ کہا جائے کہ شہد کا پینا فقہات میں سے ہے، یعنی جائز چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد شربت بنا کر شہد کا پیش کیا جانے لگا تو فرمایا کہ سادہ پانی دے دو، شہد ملا کر پینا اس تنعم کی اور ٹھاٹھی زندگی کی اس مزے کی کیا ضرورت ہے، سادہ پانی پلا دو، یہ بڑی نعمت ہے۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ جس چیز کا استعمال شرعاً نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ لازم ہے نہ ضروری ہے، اگر آدمی اس کو بھی کسی کی رضا کی وجہ سے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں مخلوق کی پرواہ کیے بغیر حکم پورا کرنا، اس کی استعداد کہاں سے پیدا ہو؟ دین کے تمام شعبے میں اللہ کے احکام کو پورا کرنا اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ استعداد کیسے پیدا ہوتی تھی؟ میں قرآن کی ایک آیت آپ سے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو آج معلوم ہو جانا چاہیے کہ پورے دین پر چلنے کی ایسی استعداد جس میں مسلمان کسی کی بات کی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں کھول کر یہ کہہ دیا ہے کہ ایسی استعداد تو صرف اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی محنت میں لگا ہوا۔ بالکل جو اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں ان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، دین کے کسی حکم کے پورا کرنے میں اور کسی سنت پر کسی ماحول میں عمل کرنے میں انہیں ذرہ برابر کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ فلا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کیا عجیب آیت ہے! جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کی واقعی محنت کرتے ہیں، وہ اپنے دین کے کسی ایک حکم کے بارے میں بھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ہمارے دین کے ناقص ہونے اور حالات، ماحول، اعزاء، اقارب، قانون، حکام، ان سب کی وجہ سے دین کے حکم کو چھوڑنے کی جو اصل بنیادی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس رعب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی نصرت کی ہے، وہ رعب اللہ کی طرف سے دین کی دعوت اور دین کی نصرت کرنے والوں کو دیا جاتا تھا۔ یہ قرآن کی ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر اس کے لیے مددگار ہو تو وہ تمہاری پہلے مدد جو کرے گا رعب کے ذریعے کرے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے رعب کی مسافت 1 مہینے کی تھی۔ 1 مہینے تک آپ کا رعب اور 1 مہینے کی مسافت تک حضور اکرم، لیکن یہ رعب امت کو کیسے ملے گا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے جس رعب سے آپ کی مدد کی ہے اس رعب کو سنتوں میں رکھ دیا ہے۔ جو مومن جتنا متبع سنت ہوگا باطل اس سے اسی قدر مرعوب ہوگا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا باطل خیال یہ ہے کہ اگر ہم غیروں کی طرح نہ بنے تو ہم سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمان فنون میں پیچھے ہے اس لیے مرعوب ہے، اور مسلمان فنون میں پیچھے ہے اس لیے مغلوب ہے۔ سنو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ مسلمان فنون میں پیچھے ہے اس لیے مغلوب ہے، اور مسلمان دنیاوی تعلیمات میں پیچھے ہے اس لیے مرعوب ہے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم قرآن اور احادیث اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جتنے فنون ہیں اور جتنے غیروں کے طریقے ہیں ان سے مسلمان غیروں کو متاثر نہیں کر سکتا، بلکہ یہ مسلمان کی ذلت کے راستے ہیں۔ اگر مسلمان
غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ مسلمان کو ذلیل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اگر مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ مسلمان کو ذلیل کریں گے۔ حضرت عمر نے صاف فرمایا تھا اگر ہم وہاں عزت تلاش کریں گے، وہاں عزت تلاش کریں گے جہاں ہم ذلت میں تھے پہلے، اگر ہم نے کفر کے جملے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے کفر کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ غیبی نصرت، غیبی نصرت وہ کس چیز کے ساتھ مشروط ہے؟ کہ غیبی نصرت دین کی نصرت کے ساتھ ہے۔ کیا ہے غیبی نصرت؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات پیش آئیں کہ باطل یا راستے سے ہٹ جائے یا حق کو قبول کر لے، ایسے حالات پیش آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے حالات پیش آئیں، غیبی نصرت اسے کہتے ہیں۔ غیبی نصرت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیش آئیں کہ یا تو باطل راستے سے ہٹ جائے یا باطل حق کو قبول کر لے۔ سنو غور سے بات، غیبی نصرت کس عمل کے ساتھ؟ غیبی نصرت کس عمل کے ساتھ؟ کیونکہ غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امتی ہو، غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ، انفرادی دعوت کے ساتھ غیبی نصرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو بذات خود دعوت دیں۔ اس زمانے میں تو اخبار وسائل اور آلات اور ذرائع یہ دین کی دعوت کے پہنچانے کا ایک ایسا ذریعہ بن گئے ہیں کہ اس کے علاوہ مسلمان میں دین کی بات کے پہنچانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں، جو طریقہ دین کے پہنچانے کا جس کا کوئی تصور اس زمانے میں نہیں تھا، آلات و ذرائع تحریر اور کتابت، آج کے زمانے میں اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ مسلمان کے ذہن میں نہیں۔ حالانکہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں تحریر کے ذریعے بات کے پہنچانے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے کہ تذکیر، لوگوں کو دین یاد دلانا، اور تذکیر بھی نفع بخش تذکیر، وہ تذکیر آلات و ذرائع سے نہیں تھی، بلکہ وہ تذکیر اصل تحریک کے ساتھ تھی، تذکیر نقل و حرکت کے ساتھ تھی۔ میری بات بہت جان کر سننی پڑے گی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ تذکیر تحریر کے ساتھ نہیں تھی، کوئی تحریر مؤثر نہیں ہے، کوئی تحریر تذکیر کا سبب ہی نہیں ہے، تحریر تذکیر کا سبب ہی نہیں۔ تحریر سے اتمام حجت نہیں ہوتا، تحریر سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے تحریک اثر ہے۔ میں مولانا صاحب کا ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے، اس بات پر میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے، لکھا ہوا ہے یہ ملفوظ، چھپا ہوا ہے، ملفوظات میں چھپا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تحریر کی حیثیت تیمم کی ہے، تحریر کی حیثیت تحریر کی حیثیت تیمم کی ہے۔ اگر پانی موجود ہے تو بتائیے تیمم کا کام کرے گا، اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم سے آپ ایک عبادت کر سکتے ہیں، وہ بھی اس خوف کی وجہ سے اور اس اندیشے کی وجہ سے کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز کا وقت فرماتے ہیں حضرت کہ میرے نزدیک تحریر کے تیمم سے کم نہیں ہے، اور اگر پانی موجود ہے تو پھر تیمم سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو وضو کرنا ہوگا، اور اگر تیمم کر لیا پانی نہ ہونے پر
لیکن وقت کے اندر اور نماز ادا کرنے سے پہلے پانی نظر آ گیا تو آپ کا تیمم پانی حاصل ہوتے ہی باطل ہو گیا. ہماری بات بہت توجہ سنیے. تیمم آپ کا باطل ہو گیا. کیوں؟ اس جگہ یہ پانی موجود ہے تو تیمم سے کام نہیں چلے گا. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ تذکیر کا تحریک کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. سارے ذرائع غیر مشہور سب جتنے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں، جتنے آلات و ذرائع ہم دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سب کے سب خلاف سنت ہیں، رواجی ہیں. ان سے دعوت کی نہ ذمہ داری ادا ہوتی ہے، نہ یہ دعوت نہ یہ کبھی مؤثر ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے ایسا کا محفوظ ہے. ہر فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. ایک ہی راستہ ہے، علم اور ایمان. علم اور ایمان اور آپ عمل کو لے کر پھریے. جتنے قرآن میں اللہ کی طرف سے پھرنے کے عوامر ہیں اور اللہ کے راستے میں پھرنے کے احکام ہیں، وہ احکام صرف قتال کے لیے نہیں ہیں. قتال تو جہاد کا آخری فرض ہے. قتال جہاد کا آخری فرض ہے. قتال جہاد کا آخری فرض ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نکلنے کا جو حکم ہے وہ قتال کے لیے ہے. قتال جہاد کا آخری فرض ہے. ورنہ اصل نکلنے کا جو مقصد ہے وہ امت تک دین کو پہنچانا اور اپنے دین میں کمال، استقامت اور اپنے ایمان کی تکمیل، یہ پھرنے کا اصل مقصد ہے. میری بات بہت توجہ سنی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت خود اپنی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددوں کے آنے کا اصل سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے سفر میں صحابہ. آپ نے ایک شخص کو ایک راستے پر گزرتے ہوئے دیکھا. آپ خود چل کر اس کے راستے پر آئے. آپ نے خود ملاقات کی اور اس کا آپ نے خود دعوت کی. اور آپ نے صاف فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے فوراً سوال کیا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ گواہی کے لیے آپ کے صحابہ موجود تھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ میرے ساتھ صحابہ ہیں، یہ ایمان لا چکے ہیں مجھ پر اور یہ اللہ کو ایک مان چکے ہیں، یہ گواہی دیں گے. اس نے چھوٹے سوال کیا کہ گواہ کون ہے آپ کی اس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ گواہی سامنے درخت، کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹکا ہوا ہے کھجور کا، یہ کھجور کا خوشہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. صحابہ گواہی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ظاہری تائید ہے اور غیبی تائید یہ ہے کہ کھجور کا خوشہ آ کر گواہی دے. چنانچہ وہ خوشہ اتر کر آیا درخت سے اور اس نے اس آرادی کے سامنے 3 مرتبہ اس بات کی گواہی دی کہ ہاں بے شک اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کا رسول ہیں. ایک روایت میں ذرا دوسری طرح سے ایک روایت میں ہے کہ کھجور کا درخت خود چل کر آیا دور سے زمین پھاڑتا ہوا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک اللہ ایک. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے غیبی تعریف، یہ غیبی نصرت ہے. جن کے مقدر میں ایمان ہوتا تھا ان کے لیے اتنا اشارہ کافی ہو جاتا تھا. جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا تھا وہ اس کو نبی کی طرف سے سحر کہہ کر اور نبی کو جادوگر کہہ کر اسلام سے انکار کر دیا کرتے. لیکن غیبی تعریف اور غیبی نصرت وہ انفرادی دعوت کے ساتھ. میں نے ایک مثالیں عرض کی ہیں اب تک یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمان قانون سے مغلوب ہو کر کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت دین کی نصرت کے ساتھ ہے. اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو تمہاری ہر مشکل میں، ہر قانون کے خلاف، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں
ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالی جو مدد فرماتے ہیں داعی کی، وہ فرماتے ہیں مدد فرماتے ہیں رعب کے ذریعے. اس میں کوئی شک نہیں کہ باطل تو اپنے طریقے کی دعوت دے گا، وہ تو اپنے طریقے کی دعوت دے گا. وہ تو بھی کیا عرض کروں آپ سے، تمام اقوام باطلہ اپنے اپنے مذاہب کی دعوت دیتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین کی دعوت پر مجتمع نہیں. اگر یہ نہ ہوا تو مسلمان مدعو ہوگا، باطل داعی ہوگا. مسلمانوں میں امتداد ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مجتمع بھی دین کا داعی نہیں ہے. اور جتنے پیر ڈگمگاتے ہیں دین سے اور امتداد امت میں آتا ہے، اس کی خدا کی پسند صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان میں دین کا داعی نہیں رہا. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی داعی بھی ہو، مدعو بھی ہو، ایک وقت میں ہو بھی سکتا. اگر آپ لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے دعوت دیں، آج محلے والوں کو، آج اگر آپ محلے والوں کو اپنے گھر میں مدعو کر لیں تو میں اللہ کی قسم کا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دن کسی بڑے سے بڑے مالدار اور کسی بڑے سے بڑے دوست کی دعوت قبول نہیں کریں گے. آپ کہیں گے میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، آپ کے کیسے آ سکتا ہوں؟ میرے گھر مہمان میں آپ کے کیسے آ سکتا ہوں؟ وہ لاکھ کوشش کرے کیا آپ بتائیے کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ نے مہمانوں سے کہیں آپ تو بیٹھیے کھائیے، میں ذرا کہیں اور جا رہا ہوں. کہتا ہوں کہ ایک مہمان بھی اگر آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو آپ اس دن کسی کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. جب کھانے کی دعوت کا یہ حال ہے کہ آپ دوسروں کو دعوت دے کر کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، تو جو مسلمان دین کی دعوت پر آ جائے گا وہ باطل کی دعوت دے کیسے قبول کر لے گا؟ وہ کسی بات جو اپنی ذات سے دین کی دعوت پر ہے تو باطل کی دعوت دے کیسے قبول کر لے گا؟ میں مثال دے کر پوچھتا ہوں، کیا مسجد کا مؤذن نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اذان تو دے دوں گا، نماز نہیں. کوئی آئے مسجد میں نہ آئے، لیکن مؤذن تو مسجد میں یقیناً ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس مسجد میں شاید 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک خادم، ایک مؤذن، ایک امام، یہ تینوں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ جو اذان دے کر دوسروں کو بلا رہا ہے وہ تو نماز میں نہیں چھوڑ دے گا. تو میں نے عرض کی ہے مثال کہ سارا باطل مقابلے پر آ جائے ایک فرد سے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں عرض کروں گا کہ اس زمانے میں رواج ایسا غالب آیا ہے کہ لوگ دعوت کی، نقل و حرکت کی سنت کو بھول بیٹھے ہیں، اور ان کا باطل خیال یہ ہے کہ دین کے پھیلانے کا صرف نقل و حرکت ہی ذریعہ نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی ذرائع ہیں. یہ ذریعہ نہیں، اور بھی ذرائع ہیں، اور سارے ذرائع استعمال کرو. یہ کہتے ہیں مشکل کی پیدا کر رہے جو اللہ نے آسانی دی ہے. دیکھو تو صحیح کیسے نکمے لوگ ہیں، خلاف سنت طریقے اختیار کرنے کو کہتے ہیں آسانی پیدا کرو، خلاف سنت طریقے استعمال کرنے کو کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کرو. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا کا حدیث مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنت طریقوں کو چھوڑ کر رواجی طریقے اختیار کریں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک ہے سنت عبادت، یعنی عبادت کا طریقہ. عبادت کا طریقہ قیامت تک کے لیے متعین ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایسے ہی سنت عادات ہیں، یعنی بشری حاجتوں کے پورا کرنے کا طریقہ. منافقین مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے نبی عجیب نبی ہے، پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ یہ بتاتے ہیں. ارے پیشاب پخانہ کی باتیں کرتے تمہارے نبی. یہ تانا دیتے تھے منافقین ایمان والوں کو کہ بھئی کوئی بڑی بات کرو، کوئی بڑا طریقہ بتاؤ عبادت کا، نماز کا. یہ کیا کہ پیخانہ ایسے کرو اور سجدہ ایسے کرو اور پیشاب ایسے کرو. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر استنجا سنت کے مطابق نہیں تو کسی نماز اور کسی عبادت کا کی قبولیت اور اس کا کوئی اعتبار نہیں.
اگر استنجا سنت کے مطابق نہیں ہے تو کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جب سنت کے مطابق طہارت نہیں ہے تو پھر باقی عبادات ایسی طہارت پر مرتب کیسے ہو سکتی ہیں جو طہارت کامل نہیں ہوئی؟ جو لوگ قبا کی مسجد میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی اور ان کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اچھی طرح سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے پوچھا اللہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں قرآن میں، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم استنجے میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں۔ دونوں چیزوں کے استنجے میں استعمال کرنے پر قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس استنجے کی سنت کا کیا درجہ ہوگا کہ قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے اس کے لیے۔ کوئی بڑا حکم ہوتا حج کا، روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، اس سے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی، صحابہ نے کوئی بڑا کام کیا ہوتا عبادات کی لائن کا، اس پر کوئی آیت نازل ہوتی تعریف میں، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ استنجے میں اہل قبا ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ جب آیت نازل ہوئی کی تعریف میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، تو آپ نے بلا کر پوچھا اللہ تمہاری پاکی کی تعریف کر رہے ہیں، آخر پاکی تو سبھی کرتے ہیں، پاکی تو سبھی اختیار کرتے ہیں اور سبھی پاکی حاصل کرتے ہیں، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈھیلا بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر استنجا بھی سنت کے مطابق نہیں ہے تو کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، ہم عرض کر رہے تھے کہ اس زمانے میں جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ سنت عبادت آپ کے طریقے پر نماز، ایسے سنت عادت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کو کس طریقے سے کیا ہے، اگر اس کا پورا اتباع نہیں ہے تو دین کامل نہیں ہوتا، وہ دین کامل نہیں ہوتا۔ دین کا کمال اتباع سنت میں ہے، اور ہدایت کا وعدہ اتباع ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم 100% نبی کی اتباع پر ہو تو تم ہدایت پر ہو۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سنت عادت اور سنت عبادت، یعنی نماز آپ کے طریقے پر، ضروریات کا پورا ہونا آپ کے طریقے پر، ضروریات کا پورا ہونا آپ کے طریقے پر، لیکن سنت عادات میں بہت اہم بات آپ کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سنیں۔ سنت عادات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حاجت ہے۔ میں مثال کا بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پر اونٹ کی سواری ہے یا گدھے کی سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے یا گدھے کی سواری ہے۔ اول پہلی بات تو یہ ہے کہ گدھے کی سواری پر ذلت کا خیال آنا، ایک سنت پر عمل کرنے میں ذلت کا خیال آنا ہے، یہ بات بہت ہوتی ہے۔ گدھے پر بیٹھنے میں ذلت محسوس کرنا، ایک سنت پر عمل کرنے میں ذلت محسوس کرنا ہے۔ فرماتے تھے ایمان کا کمال یہ ہے کہ تجھے کار سے زیادہ عزت اور فخر گدھے کی سواری پر محسوس ہو، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اور اگر گدھے کی سواری میں ذلت کا خیال آتا ہے تو ایمان میں فرق ہے۔